ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کے علمی کارنامے۔ خداوند متعال کی ذات والا قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا ہیں۔ یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں خداوند متعال جب محکم اور متشابہ کی بحث کو بیان کرتا ہے، اس کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے، تو وہاں پر یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ اور اس کی تعویل تفسیر راسخون فی العلم اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا نے یہ ارشاد فرمایا نحن راسخون فی العلم ونحن نعلم تاویلہ، کہ ہم راسخین فی العلم ہیں، یعنی ہمارا علوم پر کمانڈ حاصل ہے اور ہم اس کی تعویل تفسیر توضیح کو جانتے ہیں۔ اور جہاں تک ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی سوانح حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام تمام کے تمام علم لدنی کے مالک تھے، یعنی ایک معصوم نے غیر معصوم کے سامنے زانو ادب کو طے نہیں کیا تھا، یعنی ایک معصوم نے غیر معصوم سے علم کو حاصل نہیں کیا تھا، جو کچھ حاصل کیا تھا خداوند متعال کی ذات والا سے حاصل کیا تھا۔ مگر ہمارے کسی بھی معصوم کو، کسی بھی امام کو عالم آل محمد کے لقب سے ملقب نہیں کیا گیا سوائے آپ علیہ السلام کی ذات والا کے، کہ اس بات کو مورخین نے بھی اور صحابیوں نے بھی نقل کیا ہے، جس میں سے امام علی مقام کے معتبر صحابی محمد بن اسحاق اپنے والد گرامی سے کچھ اس طریقے سے نقل کر رہے ہیں کہ ان موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کان یقول لبنیہ، کہ امام موسیٰ جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا اپنے بچوں، اپنے فرزندوں کو جمع کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے فرما رہے تھے کہ ھذا اخوکم علی بن موسیٰ، کہ یہ تمہارے بھائی علی ابن موسیٰ ہیں، فاسألوہ عن ادیانکم، تم اپنے دین کے سلسلے سے، اپنے دین کے مسئلے مسائل کو ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، واحفظوا ما یقول لکم، اور ہر اس چیز کو ذہن نشین کرو، لکھ لو، اس پر عمل کرو جو یہ تمہارے لیے کہیں۔ تو عالم آل محمد صرف اور صرف امام رضا علیہ السلام کی ذات والا کو کیا کہا گیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں تھا، چونکہ آپ نے اپنے علم کو، چاہے آپ کی مدینے کی زندگی رہی ہو یا مدینے کے علاوہ مرو یعنی کہ خراسان کی زندگی رہی ہو، دونوں جگہ پر آپ نے اپنے علمی کارنامے کو دکھایا ہے۔ جب تک آپ کی ذات والا مدینے میں رہی تب تک آپ فقہ وغیرہ کو کچھ اس طریقے سے بیان کر رہے تھے، فقیہان عصر کا ایک عظیم ہجوم آپ کے ارد گرد ہمیشہ جمع رہتا تھا اور آپ سے سوال کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کو ولی عہدی کے لیے خراسان بلایا گیا اور آپ وہاں پر پہنچے ہیں تو وقت کا ظالم و جابر بادشاہ مامون ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ آپ کو ذلیل و خوار اور رسوا کرے، لہٰذا اس کے شیطانی دماغ میں یہ بات آئی کہ آپ کو علم کے میدان میں بھی آپ کو ذلیل و خوار کیا جائے، لہٰذا اس نے دنیا کے تمام مذاہب کے اور ہر مذہب کے بڑے عالم دین کو بلانے کے بعد امام سے مناظرہ کروایا۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے مناظرہ شروع کرنے والا جاسلیک، جو مسیحوں کا بڑا عالم دین تھا، اس نے شروع کیا، اور یہ علمی اعتبار سے اس کی ہیبت لوگوں پر طاری تھی۔ اس نے 10 سوال کیا اور مولا نے اس کے تمام سوالوں کے جواب دیے، جس کی وجہ سے اس نے سکوت اختیار کیا، اپنی ہار مان لی، جس کے نتیجے میں جو اس کی علمی حیبت لوگوں پر طاری تھی وہ پاش ہو گئی۔ اس کے بعد راس الجالوت کی نوبت آتی ہے، اس نے اپنے مناظرے کو شروع کیا، جو یہودیوں کا بڑا عالم دین تھا۔ مولا نے اس کو بھی علمی جواب دیا، اس کو بھی ہرایا اور دین اسلام کو ثابت کیا۔ مختلف مذاہب کے لوگ اپنے انداز سے سوال کرتے رہے اور مولا ان کے سوال کو جواب دیتے رہے اور دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص تھا جو مذہب دہریہ سے تعلق رکھتا تھا، جس کا نام عمران صابی ہے، جس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے اور ایک دن خود بخود فنا ہو جائے گی، نہ کوئی مبدا ہے، نہ معاد ہے، یعنی نہ قیامت کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ روز محشر ہے۔ اس کا یہ عقیدہ تھا، اور اس کے بارے میں مورخین نے اس بات کو بھی تحریر کیا ہے کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جس نے کبھی بھی علمی اعتبار سے کسی کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور یہ کافی بد اخلاق، بد کردار شخص تھا۔
لہٰذا غرور اور تکبر کی حالت میں بلند لہجے سے اپنی بات کو شروع کیا، مگر امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا نے اتنے ہی نرم لہجے اور اخلاق محمدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے تمام سوال کو جواب دینا شروع کیا۔ اب یہ شخص نے اس بات کو بھانپ لیا کہ مد مقابل کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لہٰذا اب یہ نام یا سیدی یعنی فرمائیے اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، آپ فرمائیے، آپ اس کا جواب دیجئے، اس طریقے سے پیش آنے لگا۔ اور آپ علیہ السلام کی ذات والا نے اس کے تمام سوال کے جواب کو کچھ اس طریقے سے دیا کہ یہ بھرے دربار میں، بھرے مجمع میں سجدے کی حالت میں چلا گیا اور کلمہ شہادتین کو اپنی زبان پہ جاری کیا اور یہ کہنے لگا اشہد ان اللہ ما وصفتہ و مدحتہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اے فرزند رسول کہ میں نے خدا کو ویسا ہی پایا جیسا کہ آپ نے توصیف کی، اس کی تمجید کی، اس کی تعریف کی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں۔ الْمَبْعُوثُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کہ وہ دین حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے تاکہ لوگوں کی ہدایت کریں۔ وَخَرَّ سَاجِدًا، پھر اس کے بعد یہ سجدے میں چلا گیا، وَأَسْلَمَ، اور دین اسلام کو تسلیم کر لیا۔ یہ ہے امام رضا علیہ السلام کے علمی کارنامے، اور اس کے علاوہ بہت سے علوم آپ کے زمانے میں مشہور و معروف ہوئے، جیسے علم تفسیر، علم حدیث، علم رجال، علوم قرآن، کلام اسلامی وغیرہ آپ کے علمی کارنامے کے نتیجے میں بہت ہی مشہور و معروف ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔